تو ہمارے ساتھ شعیب شہین صاحب موجود ہیں، اکثر ہمارے پروگرام میں آ جاتے ہیں، بہت شکریہ ان کا، وقت دے دیتے ہیں ہمیں۔ شعیب شہین صاحب، یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ماشاءاللہ آپ کا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے، یہ کیا بہت انپریسیڈنٹڈ کو غیر معمولی واقعات آپ کو نظر نہیں آ رہے کہ جو ہے اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کو اس انداز سے ہوا میں اڑایا جاتا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی ایون تو لوور کورٹس کے جو احکامات ہیں وہ بھی میرے خیال میں کسی کی ہمت نہیں پڑتی کہ ان کے اوپر کوئی بات کرے، لیکن یہ جو ہو رہا ہے اس کو کس طرح ایکسپلین کریں گے عام لوگوں کی سمجھ کے لیے؟ دیکھیں، ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیں کہ جب پچھلے 3 مہینے سے سپریم کورٹ کی ججمنٹس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، ان کی تضحیق ہو رہی تھی اور ان کو ملائن اور بلیک میل کیا جا رہا تھا، وہ اسی دن کے لیے کیا جا رہا تھا تاکہ نچلی عدالتوں سے تو جب بھی کوئی ریلیف ملے گا کسی بھی ملزم کو یا کسی بھی پارٹی کو، اس کو ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا، اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو سپریم کورٹ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور یہ انٹینشنل تھا، یہ جان بوجھ کے تھا تاکہ آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کے فیصلوں پہ عمل درآمد کا جو کوشچن ہے وہ وائلیٹ ہو سکے اور اداروں کی بے توقیری ہو جائے۔ جب آپ سپریم کورٹ کے ججز کو ان کے دروازے کے اوپر، ان کے گیٹ کے اوپر کھڑے ہو کے گالیاں دیں گے تو مجھے یہ بتائیں، ادارے، ریاستی ادارے ہوں، پولیس ہو یا کوئی اور انسٹیٹیوشن ہو، وہ عدلیہ کے فیصلوں کی کیسے توقیر کرے گا، عزت کرے گا اور اس کو ایگزیکیوٹ اینڈ امپلیمنٹ کرے گا؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دیٹ از دی ایکچوئل ریزن، اٹ واز اے پری پلان، جان بوجھ کے قانون کی بالادستی کی بجائے قانون کی پامالی ہو رہی تھی۔ اور آج جو ورسٹ پوزیشن ہے، دیکھیں، ایک بدنما داغ 97 میں تھا جو پی ایم ایل این نے حملہ کیا تھا سپریم کورٹ کے اوپر، آج تو اتنے بدنما داغ پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک طرف سے عدالت فیصلہ دیتی ہے، ابھی باہر نہیں نکلتے، کورٹ کے باہر سے ہی ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، بلکہ کورٹ کے اندر سے گرفتار کر لیتے ہیں۔ جس دن 9 مئی والا واقعہ ہوا، اب پی ڈی ایم کی جو حرکت تھی، بیسیکلی جو پرپس تھا ان کا، وہ بھی یہی تھا۔ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر حملہ ہوا، ایک ریاستی دہشت گردی ہوئی، رینجرز کے لوگ آتے ہیں آ کر کے۔ اچھا شعیب شہین صاحب، یہ تو سارے واقعات ہم نے دیکھے ہیں، اس کے اوپر جو لوگوں کا رد عمل آ رہا ہے، جو لوگ اس کے اوپر سوال کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور ہم بھی آپ سے یہی سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ عدالتیں اتنی جو بے اختیار ہو گئی ہیں کہ ان کے جو احکامات کے اوپر اگر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو اس کا پہرا کس نے دینا ہے؟ کوئی اس طرح کہ ہم کوئی تعدیبی کارروائی کے حوالے سے کوئی ایکشن ہمیں کچھ عدالتوں کی طرف سے احکامات اس طرح کے نظر نہیں آ رہے۔ ظاہر ہے ہمارا جو آئین ہے، آئین کے اندر تو بہت واضح ہے کہ ایک عدالت ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا کسی بھی لوور کورٹ کی طرف سے جب حکم آ جائے تو اس کے اوپر عمل درآمد کروانا تمام جو انتظامی ادارے ہیں ان کے اوپر لازم ہے۔ تو اگر وہ لازم ہے تو اس کے اوپر پھر پیرا کیوں نہیں دیا جا رہا عدالتوں کی طرف سے؟ احکامات دیے جاتے ہیں، احکامات کی وائلیشن ہو جاتی ہے اور عدالتوں کی طرف سے اس طرح کے ریمارکس ہمیں سننے کو مل جاتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، اور ظاہر ہے اس میں پریشانی ہونی بھی چاہیے کہ ان کے احکامات کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہی وجہ ہے نا کہ عدالتیں آئین اور قانون کے تابع ہو کر اپنے کام کر رہی ہیں۔ آئین کی جس طرح تضحیق اور مذاق کیا جا رہا ہے ان کے فیصلوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جو طرز عمل اور سلوک رکھا جا رہا ہے، تو یہ ماشاء اللہ کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ آئین کے مطابق فیصلہ آتا تھا اور اس کو امپلیمنٹ اور ایگزیکیوٹ کیا جاتا تھا، ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ آئین معطل ہوتا تھا۔ لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئینی طور پر تو دور کی بات ہے، کسی غیر آئینی حکومت کے زمانے میں نہیں ہوا کہ عدالت ایک فیصلہ کرے اور اس کو اگلے ماننے سے انکار کر دیں۔ عدالت کہے اس کو ریلیز کر دو، وہ جیل کے باہر سے ہی اٹھا کے لے جائیں۔ یعنی اس قدر جو غیر آئینی طرز حکومت چل رہا ہے یا جو غیر آئینی طریقہ گورننس چل رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ اب دیکھیں، عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، یہ تاریخ یاد رکھے گی، تاریخ دیکھے گی کہ کس طرح عدالتوں کا مذاق اڑایا گیا، اور اب یہ ٹائم ہے کہ جو غلط کرے اور اس کو فوری طور پر معطلی بھی کریں، اس کو نااہلی بھی کریں اور اس کے خلاف ان کو جیلوں میں بھی بھیجیں۔ یہی اس کا حل ہے، کیونکہ اگر عدالتیں یہ فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کریں گی، یہ تو پھر دیکھیں نا انارکی کیسے پھیلتی ہے۔ یہ جو لوگوں کا اور پبلک کا طرز عمل سامنے آیا جو 9 مئی کو، اللہ نہ کرے کہ دوبارہ ایسے واقعات ہوں، یہ وہی ہے کہ جہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی،
جہاں انصاف نہیں ملتا، جہاں انصاف کا دوہرا معیار ہوتا ہے، جہاں ادارے جی چودھری غلام حسین صاحب آپ بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ پولیس باندھی بن کے کھڑی ہو حکومت کے سامنے تو پھر لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ جی سر شعیب شاہین صاحب، یہ جو تحمل اور صبر کا اور وہ جو درس تھا نا کہ وہ ایکسرسائز ہو رہا ہے، وہ کام نہیں آتا۔ لاتوں کے بھوت جو ہے نا وہ باتوں سے نہیں مانتے۔ جب آپ نے دیکھا کہ سر عام ایک سابق وزیر اعظم کے گھر کے اوپر اللہ بولا گیا، سینکڑوں لوگ گئے، ان کے گیٹ کرین کے ذریعے توڑے گئے اور اندر گھس کے ہر چیز کی پامالی ہوئی، اسی طرح ایک سابق نائب وزیر اعظم اور سابق وزیر اعلیٰ کے گھر میں اور خواتین کے ساتھ کیا ہوا اور ساری رات وہاں کیا ہوتا رہا، اور اب وہ جو ہے نا سارے ملک میں پھیلا دیا ہے۔ کسی کی خاتون، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا بزرگ، کوئی باہر گیا ہوا ہے، کوئی پاکستان آیا ہوا ہے، کوئی تمیز نہیں ہے ان کو کسی چیز کا۔ نہ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ کا خوف کوئی نہیں، اور اس کے بعد اب زمین پر نہ قانون قاعدے کا، نہ آئین کا، نہ کسی چیز کا، نہ کسی عدالت کا کوئی خوف رہ گیا۔ اگر آپ نے ایک دو اعلیٰ پولیس افسروں کو اڈیالہ والی گاڑی میں یا کوٹ لکھپت والی گاڑی میں بٹھایا ہوتا تو کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ آج ججوں کو عدالتوں میں رونے پر مجبور کر دیا گیا۔ اور شاہین صاحب، آپ جیسے جید وکلا جو ہے وہ آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد ہے آپ کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جج جو ہے وہ رونے پر مجبور ہے، اور لائرز کمیونٹی از ڈوئنگ نتھنگ ٹو ریسکیو دی سچویشن۔ یہ بات جو صاحب آپ کی بات درست ہے، ہمیں بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ تمام ادارے جو ہے پولیٹیسائز ہو گئے ہیں۔ انصاف اور قانون کی حکمرانی کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے، آزاد عدلیہ کے تحفظ کے لیے ہمارے وکلا میں بھی تقسیم در تقسیم ہے۔ یہ ساری خرابیاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ معاشروں کی تباہی اور قوموں کی تباہی تبھی ہوا کرتی ہے کہ جب اس طرح کا ماحول ہوا کرتا ہے، اور یہ ساری خرابیاں ہم آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آپ کی بات درست ہے کہ ناٹ دس از دی ٹائم کہ ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے آرڈرز کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اور ایکشن نہ لیا گیا تو پھر یہ انارکی پھیلے گی اور ملک کو ترقی نہیں کیا اور وہ ایک خاتون کہہ چکی ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دیں گے۔ بس اللہ نہ کرے کہ یہ اگر حالات برقرار رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کون سا وہ دن ہوگا کہ جس میں ہم کہیں گے کہ یہ انصاف کا جو دورہ معیار ہے یا جو قانون کا دورہ معیار ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے، یا ہم اس کے کوئی اچھائی کی توقع رکھ سکیں گے۔